وما ارسلنا من رسول الا لتبين للناس ما نزل اليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك او عليك او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ انسان کی کامیابی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک کتاب ہدایت اور دوسرا ہادی۔ کوئی قوم اس وقت تک 100% کامیاب نہیں ہے جب تک کتاب ہدایت اور ہادی کی رہنمائی کے مطابق نہ چلے۔ دنیا کا بھی اصول ہے، کوئی ملک، کوئی کمپنی جب کوئی مشینری تیار کرتی ہے تو اس کے لیے کہیں بھی اس مشینری کو چلانا ہو تو دو چیزیں درکار ہوتی ہیں، ایک تو کاریگر جو اس کو جا کر فٹ کرتا ہے اور اس کو چلا کر دکھاتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ کتابچہ بھی ہوتا ہے جس میں اس کے سارے اصول و ضوابط لکھے ہوتے ہیں کہ اس مشینری کو ان اصولوں کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اب کوئی مشینری اس وقت تک 100% نفع نہیں دے سکتی جب تک دونوں چیزیں نہ ہوں، اس کے لیے کتابچہ بھی ہو اور اس کے لیے راہبر بھی ہو۔ اگر کوئی آدمی مشینری خرید کر کتابچہ دیکھ کر اس کے مطابق چلائے گا تو 100% نفع نہیں پائے گا۔ اسی طرح کوئی راہبر آئے اور آ کر فٹ کر کے دے کر چلا جائے، ایک دفعہ چلا کر تو جو کچھ اس کو دیکھا ہے اس کے مطابق تو وہ کچھ نفع اٹھائے گا، جب اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی پھر اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا بھئی اس کو کیسے سیدھا رکھنا ہے۔ تو ہادی کی تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس مشینری کو چلانے کا طریقہ آ جائے، اور کتابچے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ کبھی نشیب و فراز، نفع نقصان، پریشانی کے عالم میں ہم اس کی رہنمائی میں اس کو سیدھے راستے پر لگا سکیں۔ اسی طرح اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقصد کائنات بنا کر بھیجا ہے، اور اس انسان کی مقصد کائنات کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں مقصود سورج، چاند، آسمان، زمین اور کھانا پینا اور رہائش اور تجارت یہ مقصود نہیں ہے، مقصود انسان کی زندگی ہے، انسان کی حیات ہے، یہ ساری چیزیں اس کی ضروریات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب مقصود بنایا ہے تو اس کی رہنمائی کے لیے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے دونوں انتظام فرمائے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انسانیت کی ابتدا وہاں سے ہے۔ اب دیکھیں، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے، دونوں چیزیں عطا فرمائی۔ انسانیت کی ابتدا ہادی سے ہو رہی ہے۔ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی راستہ چلنے والا پہلے ہو، اس کو ضرورت ہے ہادی کی، ہادی بعد میں تلاش کرتا ہے، راہبر بعد میں تلاش کرتا ہے کہ میں نے چلنا ہے، کہاں چلوں، کس طرف چلوں، کیسے چلوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا کہ تیرا تو ایک لمحہ بھی اگر ہادی کی ہدایت کے بغیر گزر گیا تو وہ نقصان سے خالی نہیں، اس لیے پہلے ہادی کا انتظام فرمایا، راہبر کا انتظام فرمایا اور صحائف اتارے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے انسانیت کی ابتدا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اور دوسری بات کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اگر کسی کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں تو وہ تو 100% خسارے میں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک چیز لے لے دوسری نہ لے تو وہ، میں نے پہلے مثال سے عرض کیا کہ وہ 100% نفع نہیں اٹھا سکتا۔
5%, 10% اٹھا لے گا، 100% نہیں اٹھا سکتا۔ محض راہبر پر اکتفا بھی کافی نہیں ہے، محض کتاب پر بھی اکتفا انسان کے لیے 100% مفید نہیں ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے دونوں چیزوں کا انتظام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے راہبر جو بھیجے انبیاء کی صورت میں، رسولوں کی صورت میں بھیجے، اللہ تعالیٰ نے جو راہبر بھیجا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں بنایا، اللہ خود ان کا استاد بنا ہے۔ انہوں نے کسی انسان سے علم نہیں حاصل کیا، براہ راست اللہ نے خود ان کو علم سکھایا، خود ان کی تربیت فرمائی، خود ان پر وحی نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کی علم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی کہ اللہ نے ان کو چیزوں کے نام سکھائے، علم اللہ نے دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ایک جگہ ہے، فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تعالیٰ آپ کو باتوں کی تعویل سکھائے گا، براہ راست اللہ کی طرف علم کی نسبت۔ اور داؤد علیہ السلام کے علم کا تذکرہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے علمہ فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَيُعَلِّمُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اللہ تمہیں سکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت خود فرمائی ہے، دنیا میں کوئی ان کا استاد نہیں، اس لیے کہ دنیا میں جتنی انسانیت ہے سب کو راہبر کی ضرورت ہے، اور راہبر کے لیے ضروری ہوتا ہے جس کی راہبری کرنی ہے اس سے بہتر علم رکھتا ہو اور راستے کی پیچیدگیوں کو اچھی طرح جانتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے سارے حالات کو، تمام ذرات کو جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو خود علم دیا، خود ان کی تربیت کی، خود راستہ بتایا ہے سارا کا سارا، کہ اس میں کوئی پیچیدگی نہ رہ جائے، کوئی ایسا کوئی معاملہ نہ رہ جائے جو امت کے سامنے پیش نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے راہبر اور ہادی بنا کر بھیجا، اور قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ہدایت کے لیے، ہدی للمتقین، تقوی اختیار کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے اس کو ہدایت بنایا ہے۔ اب دو ہدایتیں ہمارے پاس، دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمارے پاس ہدایت کا جو انتظام ہے یہ اعلیٰ درجے کا انتظام ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، باقی تمام کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیفوں کی صورت میں اتارا، لکھی ہوئی صورت میں اتارا، اور یہ اللہ نے خود کلام فرمایا ہے قرآن کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو کتاب سے اعلیٰ کوئی کتاب نہیں، اور ہادی اور راہبر سے اعلیٰ کوئی ہادی اور راہبر نہیں ہے جہان میں، سب سے اعلیٰ چیزوں کا ہمارے لیے انتظام فرمایا۔ اور اس ہمارے لیے جو ہدایت کا انتظام ہے، اس انتظام میں اللہ تعالیٰ نے خاص حفاظت کا بھی انتظام فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب کا جو انتظام فرمایا، کتاب ہدایت قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی بھی خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کے معنی کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، پھر آگے اس کی تشریحات کی حفاظت کا بھی خود انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی، ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو پڑھتے، یاد فرماتے، رٹا لگاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی چلائیں نہیں کہ آپ جلدی جلدی اس کو سمیٹیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ بولے، یہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت۔ ان علینا، ہمارے ذمہ لازم ہے، جمعہ، اس سب کو جمع کرنا بھی آپ کے سینے میں، وقرآنہ، اور آپ کو اس کا پڑھانا بھی۔
یعنی الفاظ سینے میں محفوظ کرنا بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا، اور الفاظ کے تمام نشیب و فراز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیے۔ اور اللہ نے یوں فرما کر پوری امت کو تسلی دی ہے کہ قیامت تک قرآن مجید کا کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی آدمی نہیں بدل سکتا، اللہ خود اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اس لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس نصیحت کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر آگے اس کے جو معانی ہیں اس کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا، فرمایا ثم ان علینا بیانا، ہمارے ذمے ہے اس کی معانی بھی اور اس کی تشریحات بھی، یعنی اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس سے ہمیں جو سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت بھی خود کی، اور اس کے معنی اور بیانات اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت بھی اپنے ذمے لی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب کو سکھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا، آپ کی ذمہ داریاں جو آپ کے ذمے لگائی ہیں ان میں سے فرمایا کہ آپ کے ذمے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، 4 چیزیں ذمے لگائی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن مجید کے الفاظ بھی، اور ان الفاظ کو جن سینوں میں منتقل کرنا ہے ان سینوں کی صفائی بھی، اور پھر ان الفاظ کے معانی بھی اور ان کے مطالب اور تشریحات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی مکمل تشریح فرمائی، آپ نے اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی، اپنے الفاظ کے ذریعے سے بھی۔ اس لیے قرآن کی سب سے بڑی تفسیر حدیث ہے، اور باقی تشریحات جو فقہ کی صورت میں ہیں وہ بعد کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ اور معنی اپنے ذمے لیے، اس لیے کوئی آدمی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر محض لغت پر اعتماد کر کے، الفاظ کے معنی دیکھ کر کوئی آدمی صحیح تفسیر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صحیح تفسیر اس کی وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہے اور بیان فرمائی ہے۔ یہ تو عربی ہے، تمام زبانوں کی سردار زبان ہے، فصیح بلیغ زبان ہے، اس میں ایک چیز کے لیے 50 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ایک لفظ کے 50 معنی استعمال ہوتے ہیں۔ ہم تو اردو زبان کو دیکھیں، اس میں بھی آدمی ایک بات کا صحیح مطلب نہیں نکال سکتا جب تک اس کے لیے کوئی متکلم کا انداز اور لہجہ نہ دیکھے، محض لکھی ہوئی بات کا کوئی صحیح معنی نہیں نکال سکتا۔ مثال کے طور پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ہمارے اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب یہ کیا بات ہے، اس کے بہت سارے معنی بنتے ہیں، حالات کے اعتبار سے، لب و لہجے کے اعتبار سے۔ اب ایک آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے، بہت خوب لگی، کیا بات ہے جی، اب انداز اور لہجہ ایک معنی متعین کر رہا ہے۔ ایک آدمی کے سامنے مقابلے میں ایک آدمی آ گیا اور وہ آنکھیں لال کر کے اس کے سامنے یوں کر کے کھڑا ہے تو کہتے ہیں اس کو کیا بات ہے، اب یہاں معنی بدل گیا۔ اور ایک آدمی سامنے بیٹھا ہے انتظار میں، یہ دوسرے سے بات کر رہا ہے، یہاں سے فارغ ہوا، اس سے کہتا ہے بھائی کیا بات ہے، معنی بدل گیا۔ لفظ ایک ہے، لب و لہجے سے معنی بدل گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، اس کے الفاظ کی بھی ذمہ داری لی، اس کے معنی کی بھی ذمہ داری لی۔ یہ تو اردو زبان ہے، عربی اور اللہ تعالیٰ کا جو مقصود ہے، اللہ نے جو معنی بیان فرمائے، جب تک اس کے لیے اللہ کی طرف سے رہبر آ کر ہماری رہنمائی نہیں کرے گا کہ اس کا لب و لہجہ کیا ہے، اس کے یہاں کیا معنی بنتا ہے، محض لغت کے اعتبار سے انسان اس کا معنی متعین نہیں کر سکتا۔ آخری بات حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام بیان فرمائے اور فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ رات کو کھاتے پیتے رہو صبح تک، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے، واضح ہو جائے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے۔
اب یہ قرآن مجید کے الفاظ اترے. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو آئے, انہوں نے یہ آیت سنی. پہلے احکام تھے کہ 24 گھنٹے روزہ رہتا تھا اور حکم تھا. جب یہ آیت اتری تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے, ایک سفید اور ایک کالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی. آپ نے پوچھا, اے عدی آپ کیا کرتے ہو, کب تک کھاتے رہتے ہو؟ عرض کہ اللہ کے رسول میں نے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے, ایک سفید ایک کالا. قرآن مجید کا حکم ہے جب کالا سفید واضح ہو جائے پھر کھانا بند کرو. تو میں صبح کھاتا رہتا ہوں یہاں تک کہ کالا اور سفید دھاگا مجھے واضح محسوس ہونے لگے, میں بس کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وسادتک لعریض, آپ کا تو تکیہ بڑا چوڑا ہے کہ اس میں رات دن سارے سما جاتے ہیں. پھر فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ روئی کے دھاگے یوں رکھیں. دھاگوں سے مراد کالا دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب رات مکمل ہو اور صبح صادق ہو بس اس وقت اپنا کھانا پینا بند کر دو. یوں دیکھنے کے اعتبار سے تو صبح صادق کے بعد دیر تک اندھیرا رہتا ہے اور سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہیں ہوتا, یوں تو روزہ نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی لغت والے کو, اسی معاشرے والے آدمی کی اس جو لغت کے اعتبار سے سمجھ تھی اس سمجھ میں رہنمائی فرمائی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہمارے پاس آئے ہیں وہی معتبر ہیں. کوئی آدمی لغت دیکھ کر قرآن نہیں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھنے کی اور صحیح راستے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ